لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. عزیز طلبہ، اسی کا ایک فرق میں بھی ہوں. طالب علم توقیر تب تک تعلیم علم ہوتا ہے. علماء تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں طالب علم ہوں، تو طالب علمی سے نکلنا نہیں چاہیے، طالب علم طرح نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امر فرمایا خود رب آپ کہیے علم کو بڑھا دیجیے. قل رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم کو بڑھا دیجیے. کوئی عالم تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ آپ کی اتنی ہی مہلت ہے زندگی کی، اس کے بعد موت آئے گی، تو کیا کریں گے آپ؟ سوالات ہی ہوتے رہتے ہیں. ابھی امتحان کے طور پر بھی ہوتا ہے، جو ابھی استفادے کے لیے بھی ہوتا ہے سوالات. اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی 3 دن کے بعد وفات ہو جائے گی یا 5 دن کے بعد ہو جائے گی، تو آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میں طلب علم میں لگ جاؤں گا. اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی زیادتی کی طرف کا امر نہیں فرمایا سوائے علم کے. کسی چیز قل رب زدنی علما، آپ کہیے کہ میرے اللہ میرے علم کو بڑھا دیجیے. کتنی نبی کو بھی حکم ہو رہا ہے علم کا ذخائر. کوئی کمی تھی ان کو؟ بحار العلم، بحار العلوم، بحار المعارف. لیکن اس کے باوجود ہے کہ آپ کہیے کہ میرے علم کو بڑھا دیجیے. معلوم ہوا کہ علم کی کوئی حد نہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے علم کی کوئی حد ہمارے نہیں ہے. خود معلوم ہے آپ حضرات کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو کہہ دیا تھا کہ انا عالم، سب سے بڑا میں عالم، یہی تو کہا تھا، سب کو معلوم ہی ہے. اس کی اصلاح کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا تاکہ یہ عملی طور سے اقرار کر لیں کہ ہم کو یہ علم حاصل نہیں ہے. چاہے علم تشریح ہو، چاہے علم تکوینی ہو، چاہے کسی چیز کا علم ہے. اس بنا پر اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور دکھلا دیا کہ دیکھو کچھ علم نہیں. سمندر سے ایک چوٹ پانی لیا چڑیا نے. پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اس سمندر سے چڑیا نے جو پانی لیا ہے کتنا ہے؟ کہا کوئی نسبت نہیں. کہ وہی نسبت ہمارے علم میں اللہ کے علم میں ہو. آپ کو کیا معلوم کون کتنے علم کا ہے؟ کچھ نہیں معلوم. اس بنا پر علم خاک کتنے ہی ہو جائے اپنے علم کو کم تر ہی سمجھنا چاہیے. جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، عالم حقانی ربانی تھے، سب تو جانتے ہیں، حکیم الامت کہا جاتا ہے. لیکن ہمیشہ اپنے کو طالب علم فرماتے تھے. طالب علم کی ایک وقت ہے
اتنی اس کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے رزق کا کفیل بنایا ہے، اپنی کفالت میں اس کے علم کو دیا ہے، علم والے کو، اور ہمیشہ یہ ہوتا رہے گا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ نادار تھے، بے مال دولت کچھ نہیں تھے۔ فَأَغْنَىٰ اے بمال خدیجہ، خدیجہ کو مال سے مالدار کر دیا، مالدار تو کیا، نادار تھے، ناداری پر رکھا نہیں۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کیا مثال کے طور پر فرما رہے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم دنیا میں یتیم کو تم کو غنی بنا دیتے ہیں تو آخرت میں کیا کچھ دیں گے خود تصور کر لو۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے عائل پایا آپ کو تو آپ کو ہم نے غنی کر دیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ جو حضرات سلسلہ علم میں ہیں، تعلم میں ہو یا تعلیم میں ہو، جو اخلاص سے اس راستے میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رزق کی کفالت کرتا رہے گا، بالکل محتاج نہیں فرمائیں گے۔ وہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، میں سورہ پڑھاتا ہوں کہ میں ندوی یہی پڑھا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو عائل پایا، فَأَغْنَىٰ اے بمال خدیجہ، اے بمال عمرہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی خدیجہ ہی تھوڑی نا ایک نہیں جو ختم ہو گیا تب سلمان بھی ختم ہو گیا، تو کفارت تو ہو رہی ہے کتنے لوگ میں، کتنے لوگ کی کفارت ہے کہ لوگ انگوش بدلنا یہ مولویوں کا کام کیسے چلتا ہے دل تنخواہ میں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کو، حیران ہے کیسے کام چل رہا ہے۔ ہم لوگ جتنے پہننے ان میں 3 کرتا ہمارا ان کا وجہ ہے کہ ہماری اسی تنخواہ میں سے بڑے کرتا کے پہن کے مجھ سے خود کا معلوم ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ کے ذالک فضل اللہ، ذالک تقدیر العزیز العلیم، کسی کو علم دیا کسی کو روزی دیا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس تقسیم کو تو آج تک کوئی سمجھ ہی نہیں سکا، اس تقدیر کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب کا انتقال ہوا، جو شاہ ولی اللہ صاحب کے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا ان کے بڑے بھائی جب انتقال ہوا، کہا کہ رفیع الدین وہ عالم تھا سارے عالم کو اس سے فیض پہنچ رہا تھا، لیکن اللہ کی ذات غنی ہے علم کے بارے میں اور رزق کے بارے میں۔ اللہ کی ذات غنی ہے، جس کو جتنا دیتے، جس کو چاہے جتنا علم دیتے، اللہ علم کے بارے میں اور ذکر کے بارے میں اللہ کی غنا، وہ موت کے بارے میں اللہ کی ذات بالکل غنی۔ علم اور زندگی حیات معلوم ہوا کہ یہ تقسیم خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ نے کفالت دیا ہے، انشاءاللہ ضرور ملتا رہے گا۔ ہم کو اعتماد بنا اللہ پر رکھنا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری ضرور کفالت کرے گا۔ ہم کو نادار بنایا ہے، صبر ہی دے گا، یہی ہے، یہ بھی ایک ہے، صبر دے گا۔ صبر بھی ایک رزق ہی ہے ہمارا، اس کے بات نہیں ہے، مال نہیں ہے لیکن صبر آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ حضرت حسن بصری جامع مسجد میں واز کر رہے تھے، اور بھی حضرات تھے۔ حضرت علی رضی اللہ طرف پہنچے، کہا دور سے کہ تم لوگ کس کے حکم سے واز کر رہے ہو، لیکن یہ بھی ہے لوگ جو بھی واعظین پر بھی ہوتی تھی، حضرت علی نے کیا تو سب سے بڑی علم میں پڑھ کے سب یہ آتے ہیں، یہ تھے بادشاہ تھے، یعنی کہ جو چاہے واز کرے نام شام کرتا چلا گیا۔ ہمارے حضرت مولانا حبیب الرحمن کا آدمی تشریف لے گئے، ہم نے کہا کچھ فرمائیے، کہا بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ حدیث بغیر سمجھ کے نہ بیان کرو، 2 منٹ کیا نیچے اتر ہے۔ علماء سے میں کہتا ہوں کہ حدیث بغیر سمجھ کے
کم کو اخیر راوی کا نام ضرور لے تاکہ ختم نہ ہو جائے. وہاں بھی رمضان میں محدث تھے.